اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں دو فرقے پیدا ہو گئے، ایک فرقہ رافضی کہلاتا ہے یا شیعہ کہلاتا ہے، یوں سمجھ لیں، اور ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خارجی کہلاتا ہے۔ اصل ان دونوں کی بنیاد جو ہے وہ یہود ہے۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ ان کی بنیاد ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہودی تو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ براہ راست اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتے تو لوگ نہ مانتے، تو اس لیے انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ایک جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول کی تنقید کرے اور دوسری جو ہے وہ اہل بیت کی تنقید کرے، کیونکہ دین کے اصل گواہ جو ہیں وہ یہی صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو گواہ کون تھے؟ صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا تو نماز سیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ طواف کا حکم دیا، عمرے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، مینا عرفات کا حکم دیا، تو سب چیزوں کے گواہ جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ۔ اہل بیت جو ہے وہ بھی گویا کہ پہلے تو صحاب ہیں نا، کیونکہ صحابی کہتے ہیں ساتھی، اور شریعت اسلام میں صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور کی زیارت کی، کلمہ توحید پڑھا اور پھر ایمان پہ مر گیا، وہ صحابی۔ اگر وہ ایمان پہ نہ مرے تو پھر تو مرتد ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا دیکھیں نا، اب آپ عرفات میں جب اتنا بڑا میدان ہے تو ہمیں یہ کون بتائے گا کہ حضور کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ صحابہ۔ حضور پاؤں پہ کھڑے تھے یا اونٹنے پہ تھے؟ بتائے گا کون؟ صحابہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر، حل بلغت، میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا بلغت الرسالۃ وأدیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین۔ آپ نے واقعی پہنچایا ہے۔ تو آپ نے اپنی انگلی مبارک کو کھڑا کیا اور کہا اللہم فاشہد، یا اللہ گواہ ہے آپ کہ میں نے آپ کا دین جو ہے وہ صحابہ کو پہنچایا ہے۔ اب ہمیں دین کس نے پہنچایا ہے؟ 1400 سال پہلے صحابہ تھے نا جی، پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر انہوں نے علماء محدثین کو۔ تو اصل دین کے پہنچانے والے گواہ اور واسطہ جو ہے وہ صحابہ ہے۔ اس لیے دشمن نے کوشش کی کہ گواہوں پہ حملہ کرو۔ جب گواہ جھوٹے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو ہمارا مقدمہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کی مخالفت کی۔ قرآن مقدس اس بات کا گواہ ہے کہ کافروں نے جو حضور کے صحابہ کو گالی دی، وہ پہلی گالی قرآن میں موجود ہے
اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے بھی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء، کہنے کہ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، ان کے بلے میں تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا الا انہم هم السفہاء، اصل بے وقوف تو تم ہو کہ میرے صحابہ کی شان نہیں جانتے ہو۔ اسی طریقے سے جہاں بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ صحابہ پر کسی نے طنز کی تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا۔ صحابہ کے بعد اہل بیت رسول، اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، سب اہل بیت ہیں۔ یہ غلط بات ہے جو شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 ہیں باقی کوئی نہیں ہے۔ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر کسی مدرسے کا استاد اس کو 10,000 طلباء دو اور ان میں صرف 5 نکلے تو قصور تو استاد کا ہے نا۔ حضور پاک نے اتنی عرصہ محنت کی اور مسلمان صرف 5 ہوئے۔ جہالت کی بھی تو حد ہے نا جی، اب بغض ہو تو کیا کیا جائے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق اہل بیت نبی سے ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت میں حضور کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد حضور کے بیٹے ہیں، حضرت علی ہیں، آپ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، سب اہل بیت ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ڈالی جس میں آپ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، بی بی فاطمہ بھی تھی، حسن حسین بھی تھے، بی بی ام سلمہ بھی قریب میں موجود تھی۔ اس نے بھی کہا کہ حضرت میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو یہ تو قرآن آ چکا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں۔ حضور پاک نے پھر اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو پاک کر دے۔ اسی لیے روافض نے اس حدیث کو بہانہ بنا کے یہ عقیدہ رکھا کہ اہل بیت تو صرف 5 ہیں، 5 تن پاک ہیں، باقی تو کوئی نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس لیے پاک ہیں کہ ان کو اللہ نے براہ راست کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور اہل بیت کو بھی اللہ نے پاک کیا ہوئے طہرکم تطہیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین، 3 ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوئے اور 1 سال بعد 4 ہجری کو حضرت حسین پیدا ہوئے۔ یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، حضور نے ان کے کانوں میں اذان کہی، حضور پاک نے ان کا عقیقہ کیا۔ عقیقے کی سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اگر اللہ بچہ دے تو پھر 2 بکرے، بچی ہو تو 1 بکرا، اور 7ویں دن ہی اس کے سر کے بال اتارے جائیں اور ان کا وزن کیا جائے۔ جتنا وزن مثلا 1 تولہ وزن ہے تو 1 تولہ چاندی کی قیمت خیرات کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی خود کیا اور ان کے سر پہ بھی اپنی موجودگی میں پھروایا اور پھر اس کے مطابق خیرات بھی خود کی۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جس بچے کو پیدا ہونے کے دن سے حضور پاک اٹھا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ
आलिही वसल्लम। और मसला एक समझ रहे हैं कि मसलन एक आदमी ने 7वें दिन अकीका नहीं किया, कोई मजबूरी थी, तो 14वें दिन भी कर सकता है। और अगर 14वें दिन भी नहीं किया तो फिर सारी जिंदगी जब अल्लाह तौफीक दे कर दे। अकीका करना जो है सुन्नत भी है और बच्चे का हक भी। बच्चे के हकूक जो है वालिदैन पर, पहला हक यह है कि अकीका, दूसरा हक यह है कि उनके लिए खतना करवाएं, तीसरा हक यह है कि उनका अच्छा नाम रखें, चौथा हक उसका यह है कि जब वो बड़ा हो जाए तो अच्छे मदरसे में, अच्छे इदारे में उसको दाखिल करें। अगर ऐसा न करें तो फिर माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। अगर आज तक नहीं किया तो अल्लाह तौफीक दे तो अब भी कर सकते हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जब शादी करो तो कोई अच्छी शरीफ औरत देखो, अच्छा खानदान देखो, और फिर उसके बाद अच्छा नाम रखो बच्चों का। ये बहुत जरूरी है। और उसका तरीका भी यही होता है कि जब कोई रिश्ता आप तय कर रहे हैं, पहले तो मालूमात करें ना भी कैसे लोग हैं। उसकी कोई बहन है तो भाई वो कैसी है, उसकी कितनी औलाद है, और फिर इस्तिखारा करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस्तिखारे के बाद ये जरूरी नहीं होता कि ख्वाब नजर आए। इस्तिखारे के बाद यह है कि इस्तिखारा करके अल्लाह पे छोड़ दो। जहां अल्लाह ने खैर रखी है वही दोबारा निकाह होगा। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी किताबें मौजूद हैं जिनमें दुआ इस्तिखारा है। और अगर किसी बात में जल्दी हो, मसलन कि कल ही हमें फैसला करना है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि फिर उसके लिए इस्तिखारा ये है कि अल्लाहुम्मा ख़िरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा ख़िरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा ख़िरली वख्तरली। ये 11 दफा पढ़ के अल्लाह पे छोड़ दो, फिर जो अल्लाह चाहेंगे वही हो। तो अब हसन हुसैन ऐसे शान वाले क्यों ना हो कि जिनका बाप हजरत अली हो, जो नजीब उत-तरफ़ैन है, कि बाप भी हाशमी है और माँ भी हाशमी है। आपके वालिद अबी तालिब जो थे वो हाशमी हैं, और आपकी वालिदा जो है फातिमा बिन्त असद वो भी हाशमी है। और ये फातिमा बिन्त असद इतनी खुशकिस्मत है, हजूर उसकी कब्र में खुद खड़े हुए, हिदायत दी भी यूं ठीक करो, यूं ठीक करो। नमाज जनाजा खुद पढ़ाई, और उसको दफन करने से पहले उसकी कब्र में उतरे और वहां आप लेट गए। कुछ देर तक आप लेटे रहे, फिर आप बाहर निकले तो फिर उसको दफन कराया। सहाबा ने पूछा हजूर क्या वजह है इसमें, औरत के लिए जो आपने इतना बड़ा किया है, और आपने अपना कमीज भी दिया था कि इसी में इसको कफन दो। हजूर ने फरमाया अभी तालिब के बाद मुझ पर अगर एहसानात हैं तो इस बीवी के सबसे बड़ी खिदमत मेरी इसने की, इसलिए मुझ पर उसका हक था, और मुसलमान भी हो गई थी वो। अभी तालिब तो मुसलमान नहीं हुए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ये शान वाली है, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की शादी शान वाली है कि बीबी फातिमा से हुई, और उस दोनों से अल्लाह पाक ने हजरत हसन हुसैन दिए। तो फिर वो कितने शान वाले होंगे। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली इकट्ठे आ रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बढ़ के उठा लिया हज़रत हसन को और अपने कंधे पे बिठाया और कहा कि अबी व उम्मी, मेरा माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। शबीहन बि नबी लैसा शबीहन बि अली, तुम हजूर की शक्ल हो, अली की शक्ल नहीं हो। हज़रत अली खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी तारीफ
اور کرنے والا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور حضور اتنا خیال فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کا ارادہ ہوتا، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی آدمی کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے، یہ فلان ہے، کھڑا ہونا منع ہے، الا اس کے لیے جس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اس لیے بی بی فاطمہ جب حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو اپنے مقام پہ بٹھاتے اور اس کے سر پہ بوسہ دیتے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ کے گھر میں جب حضور آتے تو بی بی فاطمہ بھی کھڑے ہو کے استقبال کرتی، حضور کے ہاتھوں میں بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر اس کو بٹھاتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اٹھنا جائز ہے کہ استاد ہے، شیخ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے تو ناراض نہیں ہوگا، اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں آئے گا، پھر اٹھنا جائز ہے۔ لیکن یہ ہو کہ اگر نہیں اٹھے گا تو یہ غصہ کرے گا تو پھر نہ اٹھیں، تاکہ اس کا تکبر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک دن حضور آئے، دیکھا کہ حضرت علی گھر میں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ این ابن امک، تمہارے چاچے کا بیٹا کہاں ہے؟ حضور مجھ سے آج ناراض ہو گیا اور باہر چلا گیا، اللہ عالم اب کہاں ہے۔ حضور پاک پوچھتے پوچھتے آئے تو صحابہ نے کہا حضور تو مسجد میں سویا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے اور کچی اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا تھا اور سارے بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھو۔ انہوں نے جب حضور کی آواز سنی جلدی سے اٹھا، اس لیے حضرت علی کی وجہ کنیت ابو الحسن تھی، جب پہلا بیٹا ہو کنیت اسی کے نام پہ رکھی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے میری کنیت ابی تراب رکھی ہے تو اب مجھے اور کچھ پیارا نہیں، یہی کنیت پیاری ہے، مجھے ابی تراب کہہ کر ہی پکارا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور چاہتے سونے کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے، بلکہ حدیث مبارک میں ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر تم چاہو تو میں مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی غرض نہیں ہے، بس ایک دن مل جائے تیرا شکر کرو، ایک دن نہ ملے تو صبر کرو۔ اور یہی حال اہل بیت کا تھا کہ کوئی ذریعہ آمدنی تو تھا نہیں، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی تھی، ہر کام گھر کا جھاڑو صفائی سب اپنے ہاتھ سے کرتے۔ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں کچھ غلام آئے، حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ ابے کے پاس، اس کو کہو بھی ایک بادی آپ کو بھی دے دے جو آپ کی مدد کرے کام میں، آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں۔ بی فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بی بی فاطمہ آئی حضور کے پاس ہے کہ شرم سے بات نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن حضور پاک خود تشریف لے گئے، پوچھا بھی علی کل فاطمہ آئی تھی لیکن بات کوئی نہیں کی، انہوں نے کہا حضور شرم سے نہیں کی، ورنہ وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کے پاس غلام ہے تو ایک غلام تو دے دیں۔ آپ نے میں سب اگر گن یتامہ بدر کے جو یتیم لوگ تھے نا میں نے ان کو دے دیے اور کوئی بھی نہیں بچا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اتق اللہ وعملی عمل اہل بیتک، اپنے گھر کا کام خود کیا کرو، میں تمہیں ایک نعمت بتاتا ہوں، اگر عمل کرو تو 1000 غلام سے بہتر۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 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 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے 1000 باندی سے زیادہ افضل ہے، تم یہ پڑھ لیا کرو، اس سے آپ کو جنت میں خادم ملیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ، کیونکہ یہ فاطمہ بی بی کو حضور نے سکھائی تھی نا، لیکن الحمدللہ
آج تک بھی ہر مسلمان تسبیحات فاطمہ پہ عمل کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے.